معاویہ رضی اللہ عنہ جس قدر عظیم تر ہیں اس قدر مظلوم تر ہیں. خدا نے عظمتیں دی ہیں، امت نے ان پہ ظلم کیا ہے. ہم امیر معاویہ کی عظمت کے قائل ہیں. اس کی وجہ کیا؟ میں بات دلیل سے کرتا ہوں. ہمارا اہل ایمان کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے مقدس ذات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دنیا میں جس بندے کو وجود ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. جس بندے کو مقام ملا ہے میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. دیوبند کا عقیدہ ہے اگر خدا ہمارے نبی کو وجود نہ دیتا کائنات میں کسی کو وجود نہ ملتا. اگر خدا ہمارے نبی کو نبوت نہ دیتا کائنات میں کسی کو مقام نہ ملتا. وجود بھی حضور کی وجہ سے ملتا ہے، مقامات بھی ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملتے ہیں. تو کہے گا وجود پہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل نہیں دلائل کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ میرا عنوان نہیں تھا، میں اسی پہ دلائل دیتا. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے سنا اور پڑھا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود دیا ہے. پھر اللہ نے سیدنا آدم کو جنت میں رکھ کے حکم دیا ہے، اے آدم میں تجھے بھی کہتا ہوں، تیری بیوی امی حوا کو بھی کہہ رہا ہوں، ہماری ماں حوا ہے. خدا نے دونوں کو حکم دیا تم جنت میں جو چاہو کھا سکتے ہو، جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم اس درخت کے قریب گئے ہیں، اس درخت کو کھا لیا ہے. بعض لوگوں نے کہا حضرت آدم نے گناہ کیا ہے. ہم نے کہا گناہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام نے درخت کھایا ہے مگر گناہ تب بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کا قرآن خود جواب دیتا ہے، فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. حضرت آدم بھول گئے ہیں. اگر بھول کر کام کرنے سے گناہ کوئی نہیں کہتا، اگر بھول کر کام کرنے سے گناہ کوئی نہیں کہتا. پھر لوگ کہتے ہیں اگر یہ گناہ نہیں تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں ہے؟ امی حوا اور حضرت آدم 40 سال تک روئے کیوں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خدا سے مغفرت کی دعائیں کیوں مانگی ہے؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اور گناہ ہوا ہے. میں نے کہا گناہ نہیں ہوا. کہا جی پھر ڈانٹ کیوں پڑی ہے؟ 40 سال تک روئے کیوں ہیں؟ خدا سے رو کر دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، حضرت آدم بھول گئے ہیں، لیکن آدم کے بھولنا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے. میں بات سمجھانے کے لیے کہوں گا، آدمی بھول کر کام کرے تو گناہ نہیں ہوتا، اور بھول کر گناہ کرے تو بھول کر کام کرے تو معاف ہوتا ہے. میں اس کی مثال دوں گا. اگر ایک بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے بھول گیا ہے اور بھول کر کھا لیا ہے، آپ بتاؤ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بولیے نا. آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بھول کر پی لے تو روزہ، بلند آواز سے، بھول کر پی لے تو روزہ. اچھا ایک مسئلہ مجھے اور بتائیں، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران بھول کر باتیں شروع کر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے کہو نا. اب آپ شک میں ہیں پتہ نہیں ٹوٹتی ہے کہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں اگر ہم نے کہا ٹوٹ جاتی ہے تو کہ مولانا صاحب کہہ دیں نہیں ٹوٹتی، ہم کہہ دیں کہ نہیں ٹوٹتی تو مولانا صاحب کہہ دیں کہ ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے شک میں پڑ گئے ہیں. توجہ رکھنا اور بات سمجھنا. اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب بندہ تعجب کرتا ہے، ایک کام بھول کر کرا تو معاف ہو گیا ہے اور ایک بھول کر کیا تو معاف نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا کہ دیکھیں ایک نبی کا بھول جانا ہے، ایک امتی کا بھول جانا ہے. نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا ایک روزے دار کا بھول جانا ہے، ایک نمازی کا بھول جانا ہے. روزے دار کا بھول جانا اور ہے، نمازی کا بھول جانا اور ہے. اگر نمازی اور روزے کے بھول جانے کے فرق کو سمجھے گا تو نبی اور امتی کے بھول جانے کے فرق کو سمجھے گا. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے میرے کئی کام کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دکان پر بھی جاتا ہے، کئی کام کرتا ہے. لیکن جب نماز میں ہوتا ہے نماز میں کوئی کام نہیں کرتا، صرف ایک کام کرتا ہے،
کہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اگر آدمی کئی کام کرے اس میں ایک کام بھول جائے گنجائش نکل آتی ہے، اور ایک بندے کے ذمے ایک کام ہو اس ایک کام کو بھی بھول جائے اس میں گنجائش نہیں ملتی، ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ میں مثال دے کر بات کہتا ہوں، آپ نے بچہ دکان پر بھیجا ہے، اسے 200 روپیہ دے کر بھیجا ہے، کہا بیٹا بازار جاؤ، کچھ دھنیا بھی لانا، کچھ ادرک بھی لانا، کچھ ٹماٹر بھی لانا، کچھ ہری مرچ بھی لانا، کچھ پودینہ بھی لانا، 10-15 چیزیں بتا دی۔ جب بچہ دکان سے واپس آیا، آپ نے شاپنگ بیگ کھولا ہے، کھولا اس میں ادرک نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا بیٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے ابو جان میں بھول گیا ہوں۔ آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں۔ اگر آپ ڈانٹنے لگے، عقل مند کہے گا یار 10 اس کے ذمے کام تھے، اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ لیکن ادھر آپ نے بیٹے کو 10 روپے دیے، کہا بیٹا دکان پر جاؤ اور ادرک 10 روپے کی لانا۔ یہ دکان سے واپس آیا، آپ نے پوچھا بیٹا ادرک لائے ہو؟ وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ اب تو ڈانٹ پڑے گی نا کہ تیری ذمے ایک کام تھا وہ بھی بھول گیا ہے۔ روزے دار کے ذمے کئی کام تھے، وہ بھول گیا تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ نمازی کے ذمے ایک کام تھا، خدا سے بات کرنی ہے، نمازی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ آدم خدا کے نبی ہیں، نبی کے ذمے ایک کام ہوتا ہے بلغ، اے پیغمبر تو نے تبلیغ کرنی ہے، اے پیغمبر تو نے دعوت دینی ہے۔ آدم جنت میں تھے، ذمے ایک کام تھا، آدم جو چاہو کرو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جس ذمے ایک کام تھا وہ بھی بھول گئے ہیں، خدا نے ڈانٹ دیا ہے۔ آدم ایک ذمے کام تھا وہ بھی بھول گئے، تمہیں تو بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ تو نبی کا بھول جانا یوں ہے جیسے نمازی کا بھول جانا، اور امتی کا بھول جانا یوں ہے جیسے روزے دار کا بھول جانا۔ روزے دار بھول جائے گنجائش نکل آتی ہے، نمازی بھول جائے گنجائش نہیں نکلتی۔ امتی بھول جائے خدا نہیں ڈانٹتے، نبی بھول جائے خدا ڈانٹ دیتے۔